بات کریں گے شہر میں اس وقت اسموگ صورتحال کی تو لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 220 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیس اے ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 248 ریکارڈ کی گئی۔ یو ایس کونسلیٹ میں آلودگی کی شرح 240 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فدا حسین میں آلودگی کی شرح 445 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں کومل اسلم سے۔ جی کومل بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح کے حوالے سے بات کریں تو تاحال اسموگ کے بعد لاہور شہر کے باسیوں پر جو ہے وہ اپنا سائے منڈلا رہے ہیں۔ AQI اس وقت 220 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور تاحال پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں کی بات کر لیتے ہیں تو اس وقت فدا حسین 445، فیس اے ڈی ایچ اے 248، یو ایس کونسلیٹ 240 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے باسیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں، کیونکہ لاہور میں بدلتی ہوئی فضاؤں کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فضائی آلودگی بھی کبھی کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہے، کبھی کچھ علاقوں میں بہت کم ریکارڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ لاہور شہر کی باسیوں کی صحت پر جو ہے منفی اثرات کا سبب بن سکتا ہے اور بن بھی رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ لاہوری احتیاط کریں، ماسک استعمال یقینی بنائیں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لاہوری اپنے کام کاج کی طرف رواں بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ تفریحی مقامات کی جانب جا رہی ہیں، یعنی کہ جس کو جہاں دل کر رہا ہے وہ آج کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اسی طرف جو ہے وہ اپنی روانی برقرار رکھے ہوئے۔ اس وقت ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سورج کی چلملاتی کرنیں جو ہے وہ سردی کے احساس میں کمی کا بھی جو ہے وہ سبب بن رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہواؤں کی بات کریں تو ہوائیں بھی جو ہے وہ ایک یوں کہیں کہ اپنی ایک روانی برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو کہ لاہور شہر میں سردی میں اضافے کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، لہٰذا لاہوریے جو ہیں وہ کچھ سردی سے بھی اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور میں بارش ہوگی، دوسری جانب جو لاہوریے اس آس اور امید کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ شاید بارش ہو، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رواں برس جتنی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئیاں کی گئی اس میں سے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھی، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اب یہاں پر بات کریں جناح اسپتال سے کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر شبیر چودھری کے تبادلے پر شعبہ یورالوجی کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جناح اسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بندش پر شعبہ یورالوجی کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شبیر چودھری کا صوبے کے اکلوتے مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ پروگرام میں کلیدی کردار ہے۔ مراسلے کا مزید متن کیا ہے، کیا کہا گیا ہے، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی زاہد چودھری۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے جناح اسپتال سے کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر شبیر چودھری کے تبادلے پر شعبہ یورالوجی جناح اسپتال کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر رجسٹرار سمیت تمام جو ڈاکٹرز ہیں شعبہ یورالوجی جناح اسپتال کے، ان کی جانب سے اپنے دستخط کے ساتھ ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شبیر چودھری کا جو پنجاب کی اکلوتی مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جو سہولت ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جناح اسپتال میں ایک کلیدی کردار ہے، اور ڈاکٹر شبیر چودھری جو ہے وہ اس میں بہت اہم رول کے حامل کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن تھے۔ اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شبیر چودھری کے تبادلے کی وجہ سے جو مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہے جناح اسپتال میں اس کو شدید دھچکا پہنچا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو غریب مریض ہیں وہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ کہ مراسلے میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ڈاکٹر شبیر چودھری کا جو ٹرانسفر ہے اس کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے اور ان کو جناح اسپتال میں جو ہے وہ واپس بھجوایا جائے، تاکہ جو مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے جناح اسپتال کا اس کو کسی تعطل کے بغیر دوبارہ جاری رکھا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کے پارکس کی حالت ابتر ہے، ہارٹی کلچر صرف VVIP روڈز تک محدود ہے۔ PHA اپنے شہر کی حالت سے غافل نظر آتا ہے۔ مری میں نوازشات اور فنڈز کا رخ موڑ دیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دورے نیاب سے۔ جی دورے نیاب آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اگر لاہور کی بات کی جائے تو PHA کے چند بڑے پارکوں کے علاوہ لاہور میں PHA کا سیٹ اپ جو ہے اور ہارٹی کلچر ورکس جو ہے، اس کے علاوہ چھوٹے پارکوں جن کی تعداد سینکڑوں بنتی ہے متوسط ڈپرائیوڈ ایریا میں، ان کی حالت زار جو ہے وہ ابتر ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے لاہور بوٹینیکل گارڈن جو جلو ہے، وہاں پہ بھی حالات دیکھیں کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اپنا کام چھوڑ کے، اپنا لاہور شہر چھوڑ کے اب افسران جو ہیں ان کی نوازشات، ان کا تمام جو فوکس ہے وہ مری کی طرف چلا گیا ہے۔
اور پی ایچ اے اب مری میں بوٹینیکل گارڈن بنائے گا، اس کے علاوہ ہارٹیکلچر سیٹ اپ لگائے گا اور ہارٹیکلچر پورا ڈیولپ کرے گا، جس پہ کوئی تقریباً 44 کروڑ روپے لگائے جائیں گے. اور اس حوالے سے یہ پیسے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پی ایچ اے اب لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ پریشر میں ہے اور یا اپنی مرضی سے حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آؤٹ آف سکوپ ورک جا کے مری میں کرے گا اور مری میں یہ تمام سیٹ اپ ڈیزائن کرے گا، جس کے لیے خطیر رقم حکومت پنجاب دے گی اور اس کا باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کیا جائے گا. اب یہاں پر بات کریں گے سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری حملہ کیس کے حوالے سے. ملزمان کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کر دیے گئے. جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ غلام شبیر نے وارنٹ جاری کیے ہیں. عطاءاللہ تارڑ، مرزا جاوید، پیر خضر حیات، رانا منان خان کے وارنٹ جاری. شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات بتائیں گے. جی شاہین عتیق. جی، جوڈیشل مجسٹریٹ غلام شبیر نے عدالت میں پیش نہ ہونے پر 12 کے قریب سابق ایم پی اے جن میں عطاءاللہ تارڑ، سیف الملوک اور رانا مشہور سمیت 12 کے قریب ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے ہیں. یہ وارنٹ گرفتاری 2022 میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر حملہ کرنے کے کیس میں جو ہے وہ جاری کیے گئے. ہمارے پاس یہاں پر مون کھوکھر ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. 2022 میں ایف آئی آر لانچ ہوئی. یہ ایف آئی آر نہایت ویک اور فکٹیشس قسم کی ایف آئی آر تھی. صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت یہ ایف آئی آر لانچ کی گئی. ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنا ملک حبیب اوان اور فروق احمد کو عدالت حضور نے بری کر دیا. باقی افراد کو 9/1 کے لیے طلب کر لیا. جی، مون کھوکھر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے آج رانا مشہود جو سابق ایم پی اے تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ وکالت نامہ پیش کر دیا گیا عدالت کی طرف سے، جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. جی شاہین عتیق، بہت شکریہ آپ کا. بات کریں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامعہ اشرفیہ میں وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی سے ملاقات کی ہے اور مدارس بل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر داخلہ نے اس موقع پر مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں فضل الرحیم نے مدارس کے معاملے میں مثبت کردار ادا کرنے پر یقین دہانی کروائی. مولانا فضل الرحیم اشرفی نے کہا کہ مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پنجاب میں بھی وفاقی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے. ملاقات کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ڈسپلن اور شفاف تدریسی نظام کے لیے 20 نکاتی گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں. مزید کیا گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جانتے ہیں جنید ریاض سے. جی جنید. جی، اساتذہ کے موبائل فون کے استعمال پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ 20 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اس حوالے سے ضلعی و تحصیل ایجوکیشن افسران اور اسکول سربراہان کو گائیڈ لائنز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. اساتذہ، طلبہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف تدریسی اوقات میں موبائل فون ہیڈ ٹیچر کو جمع کرائیں گے. اسٹاف کے لیے ڈریس کوڈ اور بند شوز پہننا لازمی ہوگا. ٹیچر اور طلبہ اپنے نام کا بیج لگائیں گے. سب نیوی بلو جرسی اور طلبہ یونیفارم پہنیں گے. مرکزی گیٹ پر اوقات کار کا بورڈ اویزہ ہوگا. اسکول میں مختلف نعروں کے 3 یا 4 پینا فلیکس لگائے جائیں گے. طلبہ رجسٹر استعمال کریں گے. وائٹ بورڈ کے ایک کارنر پر حاضری اور غیر حاضر طلبہ کی تعداد کو مینشن کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جنید ریاض سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ سردی بڑھنے کے ساتھ پرانے گرم ملبوسات کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے. حاجی کیمپ لنڈا بازار میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف نظر آتی ہے. خریداری کے حوالے سے بات کریں گے افشان رضوان سے. جی افشان. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حاجی کیمپ لنڈا بازار میں. یہاں پہ جوک در جوک جو ہے مرد اور خواتین موجود ہیں، وہ اپنے سردیوں کے کپڑے جو ہیں یہاں پہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گرم ملبوسات بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں تو کام چل جاتا ہے لیکن سردی سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بنا جو ہے گرم کپڑوں کے بنا جو ہے سردی ادھوری ہوتی ہے. اور لنڈا بازار ایک ایسا مرکز ہے جہاں پہ جوتے، جیکٹس، شرٹس، پینٹس، ہر ایک چیز جو ہے مفلر تک یہاں پہ جو ہے ساکس بھی لوگوں کو یہاں پہ جو ہے مل جاتی ہیں ایک ہی جگہ پہ. تو زیادہ
ज़्यादा उन्हें फिरना नहीं पड़ता और मुनासिब कीमत पे उन्हें ये सारी गर्म मलबूसात मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी यहाँ पे ज़्यादा रुक करते हैं। यहाँ पे दुकानदारों की भी सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा चांदी हो जाती है, क्योंकि उनका माल जो सारे साल नहीं बिकता वो सर्दियों में बहुत ज़ोर शोर से बिकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शहरी हैं जो यहाँ पे कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, जैकेट खरीद रहे हैं, कोई स्टाइलिश जैकेट ले रहा है, कोई जूते ले रहा है, कोई मफलर ले रहा है, कोई सॉक्स ले रहा है, मुख्तलिफ किस्म के अशिया जो है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने मसरूफ़ है यानी कि वो बात करना भी मीडिया से गवारा नहीं करते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम कपड़े खरीदने आए तो जल्दी जल्दी वही खरीद के यहाँ से रवाना हों और मुनासिब कीमत ही उन्हें यहाँ पे दिखाई देती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जो है यहाँ पे कीमत में इजाफा भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो भी इस बात का शिकवा करते हैं कि लंडा कैंप भी अब जो है वो महंगा होता जा रहा है और भी जो है कुछ सस्ता मौजूद नहीं है, तो आम मार्केट से ही खरीद लिया जाए, यहाँ पे आने की जहमत ना की जाए। लेकिन फिर भी जी अफशार रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। सनत और तिजारत के मुख्तलिफ शोबों को तरक्की देने का आज़म। ऐवान सनत और तिजारत सेक्टर्स की कारोबारी शख्सियात को नोटिफिकेशन देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुख्तलिफ सनत और तिजारत के शोबों को फ़रोग देने के लिए इकदाम को यकीनी बना रहा है और तजर्बे पर मुहित कारोबारी शख्सियात को इस हवाले से नोटिफिकेशन देने का सिलसिला जारी है। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में DHA रियल्टर्स को नोटिफिकेशन देने की तकरीब का अहतमाम किया गया और इसमें लाहौर चैम्बर की जानब से सदर अंजमन ताजरान DHA रियल्टर्स को शाहान शेख जो इनके सदर हैं उनको कन्वीनियर्स का, जबकि असद मिर्ज़ा और वकार इमरान भट्टी को कन्वीनियर का नोटिफिकेशन दिया गया। इस मौका पर अंजमन ताजरान के नायब सदर अदनान अख्तर को भी नोटिफिकेशन दिया गया और इस मौका पर ऐवान सनत और तिजारत की सीनियर शख्सियात, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़र शाद और दीगर का ये कहना था कि जो लोग सनत और तिजारत से वाबस्ता हैं और उनका तजर्बा दहाइयों पर मुहित है, उनको इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी महकमों के खिलाफ गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर करने वालों के लिए बुरी खबर। मुतल्लिका महकमाना दादरसी फॉरम के बगैर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं हो सकेगी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी महकमों के खिलाफ गैर जरूरी दरखास्तें दायर करने को हवाले से ये खबर है, जिसके मुताबिक अब लाहौर हाई कोर्ट में मुतल्लिका महकमों के दादरसी जो फोरम है उनसे रुजू के बगैर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर नहीं हो सकेगी। और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे मिसालिया नीलम की ज़ेर-ए-सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल से शबीर शहनशाह ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने से कबर जरूरी है कि जो पिटिशनर है, दरखास्त गुजार है, वो मुतल्लिका फोरम से रजू करें और मुतल्लिका फोरम का जो दादरसी फोरम है, जो कमेटी होगी वो उस पर फैसला करेगी, जिसके बाद ही वो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकेगा। अगर वो इससे कबल दरखास्त दायर करेगा तो उसकी दरखास्त पे एतराज़ ऐड किया जाएगा और इस इतराज़ ये ऐड किया जाएगा कि उसने मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी नकूर तमाम हाई कोर्ट के मुतल्लिका एडिशनल रजिस्ट्रार के जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको भी भिजवाई गई हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।